اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ جس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ آج خبر سیریز کے سیکنڈ لیکچر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ذکر کیا ہے، ذکر کے معنی کیا ہے، اور پیر کامل جب ہم پیر کامل کے پاس بیعت ہوتے تو ہمیں کیا ملتا اور پیر کامل سے ہم کیا حاصل کرتے ہیں، انشاءاللہ آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیر کامل اپنے مرید کو جو پہلا کام، جو پہلا جاب، جو پہلا ورک ذکر دیتے وہ کیا ہے؟ ذکر ہے۔ تو پیر کامل کیا کرتے؟ پیر کامل اپنے بندے کی رہنمائی کرتے۔ بیعت ہونے کے بعد جو پہلا کام، جو پہلا جاب دیا جاتا ہے وہ ذکر ہوتا ہے۔ تو جب ہم بیعت ہو جاتے تو ہمیں ذکر کے بارے میں پتہ چلتا، اور ذکر کیا ہے، ذکر کی فضیلت کیا ہے ہمیں پتہ چلتا۔ تو یہ ذکر پیر کامل ہی دیتے ہیں ہمیں۔ تو جب ہم اپنے پیر کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاتے تو ہم اپنے پیر کے مرید ہو جاتے۔ مگر اکثر لوگ یہ سوال کرتے، یہ پوچھتے کہ یہ پیری مریدی قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، ایسا سوال کرتے۔ ہاں بے شک یہ پیری مریدی قرآن سے ثابت ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نہ ان کو خوف ہوتا ہے نہ ان کو رنج ہوتا ہے۔ مطلب ان لوگ آنے والی زندگی کا خوف نہیں رکھتے اور گزر گئے سو زندگی کا بھی ملال نہیں کرتے، نہیں رہتا ان لوگ کو۔ تو بس ان لوگ مولا کے حوالے ہو کے اپنی زندگی گزارتے۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ پیر کامل بھی ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ جب ہم بیعت ہوتے تو کیا کرنا رہتا، ذکر کیسا کرنا، اور اللہ کے اوپر بھروسہ کیسا رکھنا، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی ہمیں ملتا ہے۔ مطلب جو کچھ بھی اپنے مراد جو بھی رہتی ہے وہ پورے اللہ تعالیٰ ہی کرتا، کوئی مخلوق نہیں کرتی۔ یہ سب پیر کامل کے پاس ہمیں معلوم ہوتا۔ کب؟ جب ہم بیعت ہوتے، جب ہمیں پتہ چلتا۔ تو بیعت ہونے کے بعد ہمیں یہ سب معلوم ہوتا۔ اور سالک 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلے سالک کے معنی کیا ہے سمجھیں گے۔ سالک کے معنی چلنے والا۔ تو سالک 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ سالک موری، دوسرا سالک طیری اور تیسرا سالک برقی۔ تو جو پہلا سالک کیا ہے وہ سالک موری ہے۔ سالک موری کی جو رفتار ہوتی ہے نا وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی پہچان تک پہنچنے کے لیے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ہوتا ہے نا وہ جو راستہ ہوتا ہے نا وہ سالک موری کا ہے۔ سالک موری یعنی چونٹی کی رفتار۔ تو چونٹی کی رفتار کیا ہے؟ ذکر اذکار ہے۔ تو پہلا کام کیا ہے؟ ذکر۔ جب ذکر دے دیتے ہیں تو اس کو آگے بڑھاتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ سالک طیری ہو جاتا ہے۔ تو اب پھر سالک طیری کی رفتار کیسے چلتا ہے؟ سالک طیری
اللہ تک پہنچنے کے لیے وہ علم و عرفان سے. اور تیسرا کیا ہے؟ سالک برقی. سالک برقی کیسے چلتا ہے؟ جب آسمان پہ بجلی چمکتی ہے تو ایسا آسمان سے زمین پہ جو بجلی چمکتی وہ زمین پہ اس کی روشنی جو گرتی ہے آتی ہے نا، وہ ایسا سیکنڈوں میں آ جاتی. تو اس طرح وہ سالک برقی ہے، اتنی تیز رفتار ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے. تو اس کی سواری کیا ہے؟ عشق اور محبت. تو اب پہلی سواری کیا ہے؟ ذکر اذکار. اور دوسرا علم و عرفان. اور تیسری سواری عشق اور محبت. بیعت ہونے کے بعد پیر کامل جو پہلا کام دیتے ہیں وہ ذکر دیتے. اب قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 152، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. ترجمہ: اے مسلمانوں، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا احسان مانو، ناشکری نہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے. تفسیر نعیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذکر کے معنی متوجہ ہونا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا. تو اس آیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بندہ اللہ کی طرف کیسے متوجہ ہوتا ہے؟ بندہ اللہ کی حمد کر کے متوجہ ہوتا ہے. جو بندہ اللہ کی تعریف کر کے اللہ تعالیٰ کا حمد کر کے متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بندے کی تعریف کر کے بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. متوجہ ہونے کا پہلا حق کیا ہے؟ اللہ کی تعریف کر کے متوجہ ہو. یہ قرآن کا حکم ہے. تو پیر کامل آتے ہی جو ذکر دیے ہیں اپنے مرید کو، وہ قرآن کے اوپر عمل ہے، وہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے. اب کوئی بندہ کچھ ایگزام لکھنا چاہ رہا، کچھ پڑھنا چاہ رہے، ایگزامپل اب کوئی کانسٹیبل کا ایگزام لکھنا چاہ رہے یا IAS بننے کے لیے کچھ لکھنا چاہ رہے، تو پہلے ان لوگ کیا کرتے؟ پہلے ان لوگ کو پڑھنا پڑتا. تو اب وہ پڑھنے کے لیے سیلف تو نہیں پڑھ سکتے گھر میں بیٹھ کر، اس کے لیے کوئی انسٹیٹیوٹ کو جانا پڑتا یا کوچنگ ایسا کچھ لینا پڑتا. جب وہ بندہ انسٹیٹیوٹ کو جائے گا تو جیسا پروفیسرز لیکچرز جیسا پڑھائیں گے تو وہ ویسا پڑھ کے ایگزام میں کچھ حاصل کر سکتے. اور انسٹیٹیوٹ بغیر گھر میں بیٹھ کر تو اپنے آپ تو نہیں پڑھ سکتے، انسٹیٹیوٹ کے بغیر کوچنگ کے بغیر تو نہیں پڑھ سکتے. تو کوئی ٹرین کرنا ضروری رہتا، کچھ ایگزام لکھ رہے یا کچھ کر رہے تو ایگزامس لکھ رہے تو کامل پیر کیا کرتے؟ آتے ہی ذکر میں لگاتے ہیں، بندے کو ذکر میں لگاتے ہیں. تو جب بندہ ذکر میں لگ جاتا ہے تو بندہ اللہ کو حمد سے پکارتا ہے، تو اللہ کی تعریف کر کے پکارتا ہے. جب بندہ اللہ کی طرف حمد سے متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے. جب بندہ محفل میں تعریف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑی محفل میں تعریف کرتے، وہ بھی فرشتوں کے سامنے. اب دوسرا متوجہ کیا ہوتا ہے؟ دعا کے ساتھ متوجہ ہونا. تو پیر کامل کیا سکھاتے ہیں؟ اللہ کی طرف متوجہ ہونا سکھاتے ہیں. تو پہلا متوجہ کیسا ہوتا ہے؟ حمد کے ساتھ متوجہ ہونا، اور دوسرا دعا کے ساتھ متوجہ ہونا. تفسیر نعیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب بندہ دعا کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے تو مولا عطا کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں.
جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. اور تیسرا متوجہ کیا ہے؟ جب بندہ دنیا میں رہ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے اے بندے تو دنیا میں رہ کر میری طرف متوجہ ہو رہا ہے، میں آخرت میں تیری طرف متوجہ ہوں گا. تو پیر کامل ہمیں تو پیر کامل پہلے ہمیں ذکر دیتے ہیں، تو وہ ذکر کو ہم کیا کریں، لائٹ لے لیے، کنٹینیوسلی نہیں کر رہے. تو ہمیں ذکر میں کیا دیے، 500 مرتبہ درود شریف، 250 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور پھر ذکر فاسن فاس دیے. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر پھر فاسن فاس کا ذکر پڑھنا رہتا. تو مگر ہم جو ہمارے پیر دیے یہ ہم نہیں کر رہے. اب ایگزامپل اب جب ہم دنیا کا کام کرنا رہتا ہے، ایگزامپل کچھ کالجز کے ورک، انٹرنلس یا ریکارڈس کچھ سبمٹ کرنا، کچھ لکھنا رہے تو ہم کیا کرتے، ٹائم سے پہلے لکھ کے رکھ لیتے اور ٹائم سے پہلے سبمٹ کر دیتے. اب وہ جب دین کی طرف بات آتی، دین کے کام کچھ کرنا رہا تو ہم اس میں لیزی ہو جاتے، الکاسی پانا کرتے، بہت پیچھے رہ جاتے. ہم آج کریں گے کل کریں گے بلکہ بولتے رہتے لیکن کرتے نہیں. اسی کے ساتھ ہی میں اپنے بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جو کچھ بھی سنا گیا اور کہا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سننے والے کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، کہنے والے کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ